28-29 سال یا 30 سال کی ایج کے بعد اس کی زندگی کے اندر ترقی ملتی ہے، اس کو شہرت ملتی ہے، پیسہ اس کی زندگی میں آتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے. ٹاپ کی بنیاد پر ہے، یہ ٹاپ موسٹ ہیں. ان کی لائف میں ان کو مختلف طرح کی چیزیں ملیں گی. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی، اسٹرالوجر ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، اور آپ کو بتاتے چلیں رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے آپ لوگوں کا علاج کرتے ہیں. مختلف ٹاپک جو ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ناظرین کرتے آ رہے ہیں، کلرز کے اوپر بھی ہم نے کیا ہے، پریویس ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی ڈفرینٹ اور یونیک ہونے والا ہے کہ وہ کون سا شخص ہوتا ہے یا کون سے زوڈیک والے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 26 27 28 سال میں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب اس شخص کی عمر یا میل فیمیل کوئی بھی دنیا میں 28-29 سال یا 30 سال کی ایج کے بعد اس کی زندگی کے اندر ترقی ملتی ہے، اس کو شہرت ملتی ہے، پیسہ اس کی زندگی میں آتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے. ہر انسان کی زندگی میں کوئی ٹائم ایسا ضرور آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اور یونیورس اس کو موقع دیتی ہے امیر ہونے کا، اپنا نام بنانے کا. کچھ لوگ اس کو اویل کر جاتے ہیں اور جو لوگ نہیں کرتے وہ پچھتاتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی سٹرگل کو جاری رکھتے ہیں. تو آج ہم ان بروج کے بارے میں جانیں گے کہ ان بروج میں وہ کون سے ٹاپ بروج ہیں جن کے اندر یہ خصوصی صلاحیت ہوتی ہے کہ 27-28 سال کی زندگی کے بعد دولت ان پہ مہربان ہوتی ہے، شہرت ان کو ملتی ہے اور اپنا نام بنا جاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں جناب؟ شکر اللہ کا ڈاکٹر صاحب ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحب یہ ٹاپک ایسا ٹاپک ہے جو واقعی ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑا سٹرگل کر کے اپنی لائف کے اندر آگے آتے ہیں اور غربت کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن اس کے بعد اچانک سے کوئی بھی، لیکن ٹاپ زوڈیک آپ کی نظر میں ریسرچ میں کون سے ہیں جن کے اندر یہ صلاحیتیں ہوتی ہیں اور وہ 30 سال کے بعد اپنی زندگی کو تبدیل کر لیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دیکھیں، اللہ تعالیٰ تو سب پہ مہربان ہے. بے شک. جو کیڑا پتھر کے نیچے چھپا ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی رزق دیتا ہے. سب پہ ہی مہربان ہے، کیونکہ ذمہ دار جو ہے تخلیق کا وہ بھی ہمارا رب ہے، اور the best of the best providers جو ہے وہ بھی ہمارا پیارا رب ہی ہے، وہی پرووائڈ کرتا ہے. بے شک. اچھا، اب قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں بھی، روایات میں بھی یہی چیز بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتائی گئی ہے کہ جس نے جتنی کوشش کی اللہ رب العزت نے اس کو اس سے بڑھ کے عطا کر دیا یا اتنا ہی عطا کر دیا. کوشش کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ بس بیٹھ جائیں، یا تو آپ کوئی ہو نا ولی اللہ، تو پھر تو اور معاملات ہوتے ہیں. ایک عام انسان جو ہوتا ہے نا، اس کے لیے یہ ان چیزوں کا جو حصول ہے یہ ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ وہ سٹرگل کر رہا ہوتا ہے ایک فیتھ کے ساتھ. پھر اللہ رب العزت جب اس کو نوازتا ہے، ایک خاص وقت ہوتا ہے وہ نواز دیتا ہے. اب پہلا جو برج ہے نا، اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ زائچہ بھی جب ہم بناتے ہیں نا، تو اس میں پہلا گھر ہے ایریز. تو یہ برج بھی جو ہے یہ ایریز ہے، برج حمل جس کو کہتے ہیں. اس کا جو حاکم سیارہ ہے وہ مارس ہے، مریخ. سٹرگلرز ہوتے ہیں بہت زبردست طریقے، میل فیمیل دونوں. ہاں میل. یہ ہم ساری جو بات کریں گے نا فلک صاحب، وہ میل اور فیمیل کے حساب سے کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ سٹرگلرز ہوتے ہیں، ہمت یہ بہت جلدی نہیں ہارتے، اور زیادہ تر چانس یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمت اس لیے نہیں ہارتے کہ مارس جو رولنگ پلانٹ ہے نا، ان کا 3 سیارے ایسے ہیں خاص طور پہ ایسٹرالوجی میں جو مرتے نہیں ہیں کبھی. ٹھیک ہے، جو کسی حد تک تو نیگیٹو ہو جاتے ہیں مگر مکمل طور پہ ختم نہیں ہوتے. ایک سورج ہے، ایک چاند ہے، اور ایک جو ہے وہ مریخ ہے، مارس. اس لیے سورج سے ریلیٹڈ لوگ، چاند سے ریلیٹڈ لوگ اور مریخ سے ریلیٹڈ لوگ جو ہیں وہ ہمت نہیں ہارتے، ان کی انرجیز ڈائی ڈاؤن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا، مارس سے ہم ایریز کی بات کر رہے ہیں تو یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ مشکل سے مشکل حالات بھی ہوتے ہیں نا، تو یہ شکایت نہیں کرتے عام طور پہ. اچھا، ٹھیک ہے. یہ کرتے ہیں کہ کوشش اپنی جاری رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. کبھی بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں، پھر سے انرجی پکڑتے ہیں اور یہ
اپنے جو بھی ان کے ایمز ایمبیشنز ٹارگیٹس ہوتے ہیں یہ ان کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بڑی حد تک اس کے اندر کامیاب ہوتے ہیں. ایک سائیکل جو ہے نا ان کا وہ چلتا ہے. دیکھیں ہر انسان کی زندگی میں 3 سائیکلز آتے ہیں جب قدرت موقع عطا کرتی ہے آپ کو کامیاب کرتی ہے. آپ اس ٹائم کو دیکھیں کہ آپ کا ہیلنگ ٹائم جو ہے وہ کون سا ہے, آپ کو فیل ہو جاتا ہے. اور یہ جو بروج ہم بتائیں گے نا ان کی سینسز بھی اس معاملے میں بڑی تیز ہوتی ہیں. ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ وقت جو ہے اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور یہ اٹھاتے ہیں فائدہ. قدرت بھی ان کو ہیلپ, مطلب یہ 28 سال کے بعد یا 30 سال کے بعد ان کا جو سائیکل مکمل ہوتا ہے نا ایریز کا, یا جو آگے جو بروج ہیں ان کی جو میں بات کروں گا, تو ان کا ٹائم جو آتا ہے بہترین ٹائم یہ آتا ہے 28 ایئرس کے بعد, کیونکہ اس وقت تک یہ کافی حد تک کول ڈاؤن بھی ہوئے ہوتے ہیں, زندگی کی ٹھوکریں بھی انہوں نے کھائی ہوتی ہیں, اور اس کے بعد یہ اس تجربے کو جو انہوں نے سمیٹا ہوا ہوتا ہے اسے یہ فائدہ اٹھا کے پھر آگے یہ کامیابی کی طرف جو ہے یہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, جو دوسرا برج ہے جو سینگ اڑا دیتا ہے کسی بھی جگہ پہ کامیابی کے لیے, کوشش کرتا ہے اور آخرکار وہ کامیاب ہوتا ہے. یہی ٹائم ہوتا ہے اس کا 25 سے 28 سال کی جو ایج ہوتی ہے نا, اس میں وہ کامیاب اللہ تعالیٰ اس کو کرتا ہے. وہ ٹورس ہے. ریزن اس کا یہ ہے کہ اگر اس کا جو رولنگ پلانٹ ہے نا وہ وینس ہے, زہرہ جس کو کہتے ہیں. اچھا, زہرہ والے لوگ جو ہیں یہ ہوتے ہیں ذرا آسائش پسند ہوتے ہیں, لگژریز کو پسند کرتے ہیں, بیوٹی کو پسند کرتے ہیں. ان کو تھوڑی سی جو آپ کہتے ہیں نا ہوش آتی ہے اسٹرگل کے پوائنٹ آف ویو سے, وہ آنی شروع ہوتی ہے 20-21 سال کے بعد. پہلا فیز زندگی کا 20 سال کا آن این ایوریج اگر ہم لے لیتے ہیں, کسی کی ایج 60 سال ہے تو پھر 20 سال کے 3 پیچز جو ہیں وہ آتے ہیں. تو یہ پہلا جو ٹائم فریم ہے اس کو یہ گزارتے ہیں, اس کے بعد یہ بھاگ دوڑ شروع کرتے ہیں اور یہ 26-27 سال تک یہ کامیاب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہ ایسے ہوتا ہے کہ ان میں تھوڑا سا ایک پرابلم یہ آتا ہے, یہ تھوڑا سا نا جیسے فیم یا نیم گین کر لیتے ہیں نا فلک صاحب, تھوڑے سے سلو ہو جاتے ہیں. اچھا, ٹورس والے ہاں تھوڑے سے سلو ہو جاتے ہیں, مگر جب ان کو فیلنگ آتی ہے نا کہ نہیں میں تو اس دوڑ میں پیچھے رہ رہا ہوں, یہ پھر بوسٹ ہوتے ہیں, پھر تیز ہوتے ہیں, پھر یہ آگے بڑھتے ہیں. تو یہ ٹورینز جو ہے نا یہ زندگی کے جو 3 ادوار آتے ہیں نا ان میں سے 2 جو دور ہیں ان میں بھرپور طریقے سے کامیابی جو ہے اس کا جو مزہ ہے وہ لیتے ہیں. اور روپے پیسے کے حساب سے, کریئر کے حساب سے, اگر ان کی پیدائش میں پہلا خانہ صحیح پوزیشن میں ہے تو یہ پھر بہت اچھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایریز کے اور جن کو ڈیٹ آف برتھ نہیں پتا ٹورس کے, ان کے الفابیٹ بھی بتا دیں. وہ آج آپ بتائیں گے. ایریز کے تو ہوتے ہیں نا الف لام والے جو لوگ ہیں, عین والے لوگ, ان کا اور ان کا بے اور واو ٹورس کا. بالکل ایسے جن کو اگر ڈیٹ آف برتھ نہیں پتا اور بے اور واو سے نام ہے تو ان لوگوں کے لیے یہ ٹورینز ہے. ٹھیک ہے. تیسرا برج ہے کینسیرین. میں نے آپ سے کہا نا کہ 3 جو سیارے ہیں دے نیور ڈائی اللہ کے حکم سے. ایک مارس, سن اور مون. دیکھیں اس کے اندر نا لاجک کیا ہے, اگر طاقت ختم ہو جاتی ہے انسان ڈیڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ موت تو اسی وقت آئے گی نا جب اللہ کا حکم ہے. سورج کو, چاند کو, ستاروں کو, سیاروں کو, گلیکسیز کو, آپ کو, ہمیں موت اس وقت آنی تو ہے نا الٹیمیٹ. ٹھیک ہے نا, جانا تو اللہ کے پاس ہی ہے. تو اللہ رب العزت نے اب سورج اگر ڈیڈ ہو جاتا ہے پوری کائنات میں اندھیرا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, یا زمین پہ چلے اندھیرا ہو جائے گا. اس لیے سورج مرتا نہیں ہے, یہاں پہ ابھرتا ہے, اس کے بعد چکر اپنا کھاتا ہے. یہاں شام ہوتی ہے, کسی اور ملک میں طلوع ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح چاند ہے. ٹھیک ہے, وہ ادھر طلوع ہے, کسی جگہ پہ غروب ہے. اب یہاں پہ غروب ہوگا تو کسی جگہ طلوع ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے یہ ڈائی نہیں ہوتا. مارس بھی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, ایسٹرولوجی میں مارس کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہ مرتے ڈاؤن ہوتے بھی 33% پہ کھڑا رہتا ہے.
33% پہ کھڑا رہتا ہے یہ. اچھا 12 کینسیرینز کا تعلق ہے ڈائریکٹلی مون کے ساتھ. ایموشنل لوگ ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ کینسیرینز جو ہیں وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو محسوس کرتے ہیں. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ذائچہ پیدائش کا جو پہلا گھر ہے اس کے اندر اگر کسی کینسیرین کے پلانٹس ویک ہیں تو چھوٹی سے چھوٹی چیز کو تو محسوس کریں گے ہی, محرومی کو بہت زیادہ محسوس کریں گے اور دماغ میں رکھیں گے کہ میں نے فلانے وقت میں اس چیز کی محرومی دیکھی, اس کے لیے یہ کوشش کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ 28 منازل ہیں کمر کی. 28 سال کے بعد کینسیرین جو خانہ پیدائش کے اندر ویک ہے نا, مون کی اور جو اگر دوسرے آسپیکٹس اچھے لگ جاتے ہیں تو یہ ٹائم پیریڈ ان کے لیے قدرت ایسا بناتی ہے کہ موقع دیتی ہے ان کو کہ یہ بڑھیں آگے. ٹھیک ہے. یہ بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ روپے پیسے کے حساب سے, نام کے حساب سے, تعلیم کے حساب سے, عزت کے حساب سے اور چیزوں میں اللہ تعالیٰ ان کو, کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی کو کمی نہیں رہنے دیتا. بے شک ایسے ہی. وہ لوگ جو پیدائشی طور پہ معذور ہیں اس کے اندر بھی ہمارے پیارے رب کی کوئی حکمت ہے. اچھا جو پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے ہیں اس کے اندر بھی ہمارے پیارے رب کی کوئی حکمت ہے. ٹھیک ہے. جو کمیاں, کوتاہیاں, محرومیاں, پریشانیاں آتی ہیں وہ جب ہم نارمل حالات میں پیدا ہوتے ہیں نا تو یہ چیزیں جو آتی ہیں قدرت کی طرف سے تو آتی ہیں, کچھ چیزیں ہماری اپنی وجہ سے بھی آتی ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر کسی کینسیرین کا جوپیٹر اچھی پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے تو خیر و برکت والے معاملات جو ہیں یہ پھر جوپیٹر کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ کوئی آپ سمجھ لیجیے 12 سال وہ لیتا ہے. ٹھیک ہے. ریوالو کرنے میں. آپ سمجھ لیں کہ 12 خانے جو ہیں ایک ذائچے کے, ہر خانے میں تقریباً 1 سال اس نے ٹھہرنا ہوتا ہے. 1 سال پلس مائنس جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا 12 سال کے بعد تو روڑی کی بھی سنی جاتی ہے. تو یہ جوپیٹر سے ہی ریلیٹڈ ہے. یعنی یہ جوپیٹر کو شرف ہوتا ہے کینسر کے اندر جب آتا ہے نا, شرف کا مطلب ہوتا ہے کہ ایگزالٹ ہوتا ہے اور اپنی میکسیمم پازیٹیو انرجی جو ہے یہ بکھیرتا ہے جب یہ کینسر میں آتا ہے. یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جس کا آپ بتا رہے ہیں کہ اگر ان کو ایفرٹ کرنی چاہیے, ان کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تاکہ کیونکہ 28 سال بعد ان کی زندگی بدلتی ہے. اب کینسیرینز جو ہیں جو پیدا ہوئے, اب وہاں پہ ہم نے دیکھنی ہے کہ جوپیٹر کی پوزیشن کیا تھی, کتنے سال کے بعد وہاں پہ جوپیٹر آئے گا, پھر ایگزالٹ ہوگا. عام ہم لے لیتے ہیں جی, ایک بندہ پیدا ہوا, اس کے پہلے گھر کے اندر جوپیٹر اس دن تھا, لیٹس پٹ اٹ لائک دس, تو وہ 12 سال کے بعد پھر دوبارہ اسی گھر میں آئے گا. 12 سال میں پھر قسمت اس کو کوئی اچھا موقع دے گی. پھر دوبارہ جب وہ گھوم کے آئے گا 24 سال کی عمر میں قسمت اس کو کوئی اچھا, قدرت اس کو کوئی اچھا موقع دے گی. 36 ایئرز میں ایسے آئے گا. اچھا یہ تو صرف مشتری کی ہم بات کر رہے ہیں, باقی پلانٹس کے آسپیکٹس بھی ہم نے دیکھنے ہیں نزول کس پوزیشن میں. مگر یہ برج جو ہے کینسر یہ گین کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ویسے تو ہر وقت رہتی ہیں, محسوس کرتے رہیں تو, مگر جو تھوڑا سا ہائی لائٹ ہوتا ہے بہتر طریقے سے وہ اس ٹائم کے بعد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد فلک صاحب سورج سے ریلیٹڈ برج آ جاتا ہے لیو والے. ٹھیک ہے. میل ہے. کا بتا دیں کینسر کا جو اے والے لوگ, ایچ والے لوگ جن کا نام اگر جن کو ڈیٹ آف برتھ نہیں پتا, ایچ سے شروع ہوتا ہے جی. ایچ جو ہے حلوے والی گول ہے یا 2 آنکھوں والی ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر لیو, میم آ گیا, میم والے لوگ. ٹھیک ہے. اچھا یا جو اس برج کے تحت پیدا ہوئے ان کے لیے یہ ہے کہ یہ ہوتے ہیں اسٹرگلرز, ہر چیز میں یہ اسٹرگل کرتے ہیں اور ان کا ویژن جو ہے وہ بہت حد تک کلیئر ہوتا ہے. 20 سے لے کے 25 سال کی عمر جو ہوتی ہے نا اس میں ان کے بہت سارے کانسیپٹس جو ہیں پیار محبت سے ریلیٹڈ, گھر سے ریلیٹڈ, ریلیشن سے ریلیٹڈ ہوتے اوپن مائنڈڈ لوگ ہیں. چیزوں کو ایز اٹ از جس طرح ہوتی ہیں بڑی دلیری سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی پرابلم آئی ہے تو ہمیں فائٹ کرنا, فائٹرز ہوتے ہیں یہ. ٹھیک ہے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ بھی اس ٹائم کے بعد جس وقت 20-25 سال کی ایج گزار لیتے ہیں نا اس کے بعد یہ بینیفٹس لینا شروع کرتے ہیں. اور پھر انہوں نے جو اسٹرگل کی ہوتی ہے نا فلک صاحب, یہ لوگوں سے بھی کرواتے ہیں. یہ بورن لیڈرز ہوتے ہیں, ایک ایریز والے اور لیو والے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو
یہ لوگ خود بھی کرتے ہیں اسٹرگل، اور اپنے ساتھ جو اٹیچڈ لوگ ہیں نا ان کو ساتھ فائدہ بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور ان کو یہ انسپائر کر رہے ہوتے ہیں اٹھو، کیونکہ شمس ہے نا، سورج ہے، سورج جو ہے وہ حرارت، زندگی، وائٹامن ڈی کا سورس، بالکل یہ ساری چیزیں ہیں، اناج وغیرہ بھی اس کی انرجی سے پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ بیسیکلی لیڈرز ہوتے ہیں نا، زوڈی کا کنگ کا ان کو بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ جو خواتین ہوتی ہیں لیو خواتین، یہ کسی گھر کی، کسی کمپنی کی، کسی بڑے انڈسٹری کی اگر یہ سربراہ ہوں، دے آر ویری گڈ مینیجرس، بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو یہ مینیج کرتی ہیں اور قدر کرتی ہیں خواتین خاص طور پہ اس وقت کی جو انہوں نے سخت وقت دیکھا ہوتا ہے. جب اچھا وقت آتا ہے تو پھر یہ اس کو پورے طریقے سے انکیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی 28 سال کے بعد ان کی ترقی ہوتی ہے. ان کا 25-26 سال کے بعد جو ہے نا یہ بہتر ٹائم، مطلب کہ پیسہ دولت، اس چیز کی کمی نہیں رہتی، رشتوں سے ریلیٹڈ میٹرز جو ہیں وہ چیزیں وہ ٹھیک جاتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ فائر سائن ہے، بڑے زبردست لوگ ہوتے ہیں. سیجیٹیریس جو ہے وہ لاسٹ ہے. سیجیٹیریس، ہاں جی. اچھا سیجیٹیرینز جو ہے نا ان کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل کام ہے. جس کو سمجھ آ جاتی ہے سیجیٹیریس کی، وہ تو پھر سیجیٹیریس بھی موج میں ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی موج میں ہوتے ہیں. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ سیجیٹیرین ہیں، دنیا میں کروڑوں سیجیٹیرینز ہیں. اچھا اب ذائچہ پیدائش کو دیکھنا ہے کہ پوزیشن اگر اچھی ہے نا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، میں آپ ہی کی مثال ہم لے لیتے ہیں. آپ آج سے لیٹ سے آپ کی ایج اصل بتانی ہے یا نہیں بتانی؟ بتا دیں، کوئی ایشو نہیں. بتائیں. میری 31 ہے. اچھا آپ ماشاءاللہ یوٹیوب جو ہے وہ کب سے کر رہے ہیں؟ ہو گئے 4 ایئرس. ٹھیک ہے 3-4 ایئرس. یعنی آپ کی عمر ہوگی 27-28. ٹھیک ہے. آپ محنت کرتے رہے اور پھر شکر ہے اللہ کا، لوگوں نے بھی رسپانس اچھا دیا اور ان کو ان کے جو معیار کا کنٹینٹ تھا وہ میں نے ان کو دیا جو وہ جاننا چاہتے تھے، نالج بیس. میں آپ سے انٹرویو آپ کا کرتا ہوں سیجیٹیریس کا. آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے جو یوٹیوب کیا آپ نے کیا سوچ کے کیا؟ سر میں نے تو یہ سوچا تھا ولاگنگ وغیرہ میمک کرتا ہوں بیسیکلی، کامیڈی کو، اس طرح کی چیزوں، بڑے اچھے میمکری آرٹسٹ ہیں فلک صاحب. پیروڈیز وغیرہ، وائسز وغیرہ میں دیتا تھا. اور بڑے بڑے چینلز کے اوپر جو مین اسٹریم میڈیا کے چینلز ہیں ان پہ فلک صاحب نے بڑے بڑے پروگرامز میں بڑے بڑے پولیٹیشنز کی میمکری آوازیں جو آپ سنتے رہیں زیادہ تر فلک صاحب نے کی ہیں. جی تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ کام اس لیے میں نے سٹارٹ کیا تاکہ جو لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا نا مطلب جاننے کا موقع ملے، اسٹرالوجی کے حوالے سے بھی، نالج کے حوالے سے بھی. اور لیکن یہ بات تو سر فیکٹ ہے کہ 29 سال کے بعد میری لائف کا سرکل تھوڑا بہتر ہوا ہے نا. ہاں اس سے پہلے مطلب کہ کہہ لیں ٹھیک تھا، آپ چھوٹی چھوٹی جابز کر رہے تھے مختلف جگہوں پہ، ٹی وی چینلز پہ. اس کے علاوہ ٹی وی چینل کی جاب چھوٹی تو نہیں ہوتی لیکن اس طرح نہیں تھا چھوٹی. میں پتہ کس کام کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. چھوٹے سے مراد یہ ہے ہر ذائچے کا ایک اپنا پوٹینشیل ہوتا ہے. جی سر. ایک اپنا اس کا نا لیول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کا ذائچہ جب ہم پڑھتے ہیں، اب 16 دسمبر ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کا ذائچہ یہی کہتا ہے کہ آپ کے ذائچہ پیدائش کی پوزیشن ایسی ہے کہ آپ کو 27-28 سال کے بعد کامیابی آنی. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ایسا یہی مجھے آپ نے بھی کہا تھا اور ایک اور صاحب تھے انہوں نے بھی یہی پریڈکشن. ٹھیک ہے. تو سیجیٹیرینز جو ہیں پہلے بڑے لاؤ ابالی سے ہوتے ہیں، یعنی لاؤ ابالی کا مطلب ان کو ابالا نہیں جا سکتا. فکر نہ فاقہ عیش کر کاکا، ہاں یہ وہ والا. مگر یہ ہوتے ہیں اس ذہن کے، جیسے آپ کی ہم بات پھر کر لیتے ہیں. آپ کے گھر والوں نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہیں؟ ہاں جب میں نے یوٹیوب سٹارٹ کیا میری فیملی نے میرا سپورٹ نہیں کیا، اور آج میرے فادر کا بھی چینل ہے، تو یہ آپ کے بھائی کا بھی چینل ہے، بھائی کا بھی چینل ہے. وہ اس لیے بنایا کیونکہ وہ کہتے تھے سیجیٹیریس جو ہوتے ہیں وہ وائرس بھی ہوتے ہیں. ہاں تو کہتے لپیٹ لیتے ہیں یہ کیا کام ہے، یہ میری ان کی والدہ نے بھی کہا، فادر نے بھی کہا یہ کیا کام کر رہے ہو، یہ کام ہے کوئی؟ تو بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں کامیابی ملی، آپ لوگوں نے ساتھ دیا، کہتے یہی تو کام ہے. اللہ ساتھ دے تو پھر بندہ ساتھ دیتا ہے. بالکل. ہاں تو پھر انہوں نے کہا یہی تو کام ہے. تو یہ چیزیں جو تھی بڑی اسٹرگل کی اس کام میں یہاں تک آنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ ملے اور اسٹرالوجرز ملے. پھر میں نے ولاگنگ کی طرف، مجھے بہت سے لوگ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، میں اس لیے نہیں جاتا ولاگنگ کی طرف کیونکہ ولاگنگ میں آپ کسی کو نالج نہیں دے رہے، اس میں شغل مستی ہے بس، ٹھیک ہے، لیکن کسی کو جاننے کا موقع نہیں ملتا. اسٹرالوجی کو آج سے پہلے لوگ کیا سمجھتے تھے کہ جی یہ
گناہ ہے، شرک ہے، لیکن وہ لوگ کلیئر ہمیشہ کیا. سے دنیا کا پرانا سب سے پرانے پرانا علوم قدیم میں سے ایک علم ہے. میں آپ کی بات پتہ کیوں کر رہا ہوں کہ آپ ایک ماشاءاللہ اللہ آپ کو لمبی عمر صحت سلامتی عطا کرے. تھینک یو. آپ ایک جیتی جاگتی مثال ہیں سیجیٹیریس کی کہ یہ 27-28 سال کے بعد ان کا جو شعور ہے پراپر طریقے سے وہ ان کو لے کے چلنا شروع کرتا ہے. فوکس یہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہار نہیں مانتے اور فوکس ہوتے ہیں، اور پھر یہ الٹیمیٹلی کنونس کر لیتے ہیں اپنی سکسیس سے کہ دیکھیں میں جو کہہ رہا تھا وہ ٹھیک تھا، میرا جو ایفرٹ تھا. تو یہ اسٹرگلرز ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر جب یہ بڑھ جاتے ہیں، کوئی نیگیٹیوٹی اگر اللہ کی طرف سے نہ ہو تو یہ پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے. یہ زیادہ تر فے والے لوگ ہی ہوتے ہیں. ہاں جی، اور نام بھی میرا فے ہے ایگزیکٹ. جو اگر ہم حرف دیکھیں نا سیجیٹیریس کا تو وہ فے. اچھا، اس کا جو حاکم سیارہ نا فلک صاحب وہ مشتری ہے، جوپیٹر ہے، خیر اور برکت والا. یہ اپنی چیزوں میں تو چلیں خیر و برکت ان کی ہوتی ہے، یہ جس جگہ پہ اٹیچ ہوتے جاتے ہیں یہ وہاں پہ بھی اپنی خیر و برکت کا وائرس پھیلا دیتے ہیں. آپ دیکھیں پھر وہی آپ کی بات آ جاتی ہے کتنے اسٹرالوجرز آپ نے اٹیچ کیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ اپنے گھر کی بات کر رہے ہیں. تو آج ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک جگہ دی ہے، آپ کا نام. الحمدللہ ڈاکٹر صاحب آپ کی محبت ہے اور ڈاکٹر صاحب بہت پیار کرتے ہیں ناظرین. اور سب سے کیونکہ پرسنلی طور پہ اگر میں ڈاکٹر صاحب کی بات بھی کروں تو انہوں نے بھی کافی چیزیں جو ہیں مجھے مطلب بیک آف کیمرہ چیزوں کے حوالے سے بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ اس ورڈ کو اس طرح بولو، یہ ورڈ کی پروناؤنس یہ نہیں ہے. یہ چیزیں آپ ظاہری سی بات ہے جب بڑے لوگوں سے ملتے ہیں جو کہ ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں تو یہ چیزیں سکھاتے رہتے ہیں. بالکل جی، سکھاتے تو ہے نا ڈاکٹر صاحب. تو ناظرین یہ ٹاپک کرنے کا مقصد یہ تھا، یہ جو ٹاپک میں نکال کے لاتا ہوں اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے اندر شعور ضرور آئے اور حوصلہ رہے، لوگوں کو حوصلہ رہے. مطلب نیگیٹیوٹی پھیلانا نہیں ہے، ہاں جو سچ ہے وہ بتانا ہے کہ یار یہ سچ ہے، یہ ایسے برا ٹائم آ رہا ہے اس میں احتیاط کر لیں. یہ بھی ایک پازیٹیوٹی ہے. اگر نیگیٹیوٹی کے بارے میں ہمیں کہیں گے ہم وہ بھی بتائیں گے. اصل میں لوگ پازیٹیو چیز سننا چاہتے ہیں. سر جو نیگیٹو ہے وہ بھی ہم بتاتے ہی ہیں نا کہ یہ بتاتے ہیں، مگر ذرا ہم دھیمے سروں میں بتاتے ہیں. لوگ پازیٹیو کیونکہ لوگ جو ہیں پہلے پتہ نہیں کس پریشانی میں. بالکل. اور ہمارے بھی لوگ دیکھنے سے چلیں کم از کم کسی نہ کسی بندے کو بینیفٹ تو ملتا ہے نا، فائدہ ہوتا ہے، کچھ سیکھنے کی چیز ملتی ہے. بلکہ میرا دوسرا چینل ہے وظائف سے معجزات، یا ڈاکٹر صاحب کا اپنا چینل ہے ڈاکٹر ایم علی. میرے فادر کا چینل ہے ندیم لطیف آفیشیل، اس کو بھی آپ دیکھا کریں، سبسکرائب کریں، کیونکہ اس پہ ٹاپک ڈفرینٹ ہے. اسٹرالوجی کی مختلف شاخیں ہیں اور اس شاخوں سے الگ الگ ٹاپک کرنے کا مقصد یہ ہے پیسہ کمانا. لوگ کہتے ہوں گے جی یہ پیسہ کما رہا ہے. دیکھیں میں اگر کام کر رہا ہوں ظاہری بات ہے اس ٹائم آپ کو اگر ٹائم میں دکھانا چاہوں 4:25 ہو رہے ہیں رات کے، فجر کا لگ بھگ ٹائم ہے اور ہم اس ٹائم ریکارڈنگ کر رہے ہیں. اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ جاننے کا آپ لوگوں کو موقع ملے، آپ کو پتہ ہو کہ یار سامنے والا بندہ کس زوڈیک ہے، مجھے اس سے ملنا کیسے ہے. اچھا یہ ایریز ہے تو اس کے ساتھ اس طرح رکھنا ہے. یہ جسٹ ایک نالج ہے اور اس کو پلیز نالج کی حد تک لیا کریں. یہ بالکل آپ کو تنگ کرنے کے لیے نہیں ہے، نہ کوئی بے فضول بے مقصد ویڈیو نہیں ہوتی. اور اللہ سے جوڑتے ہیں. میں نے تو اسٹرالوجی کو دیکھا ہے، پریکٹس کیا ہے، کرتا ہوں. بالکل میں اللہ تعالیٰ کو اپنے اور قریب پاتا ہوں یا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اور قریب پاتا ہوں. یہ ایسی چیزیں آپ پہ ریویل کرتی ہیں. بالکل آپ تنقید کریں، یہ آپ کا حق ہے، یہ ضرور کیا کریں. مجھے کافی آڈینس میں ایسے لوگ ہیں جو میرے سے بڑے ہیں، مجھے سکھاتے ہیں کمنٹ کر کے کہ بیٹا یہ ورڈ ایسے بول لو. مجھے کوئی اس میں نہیں ہے کہ ٹھیک ہے اگر مجھے بتاتے ہیں، میرے سے پرناؤن انسان ہو غلطی ہو جاتی ہے. کیمرے کے آگے جب آپ بیٹھتے ہیں تو بہت سی چیزوں میں آپ غلطی کر جاتے ہیں کیونکہ ایک فلو بنا ہوتا ہے اور ایک ذمہ داری ہوتی ہے وہ ذہن میں چل رہی ہوتی ہے. بہرحال یہ تو سر باتیں ہوگی، سائٹیریس بھی اس میں آتے ہیں اور میں سوچ رہا تھا میرا کب بات کریں گے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ مجھے پتہ ہے سائٹیریس اس میں فال ضرور کریں گے. اور جن کا نہیں بتایا یہ نہیں کہ وہ امیر نہیں ہوتے، لیکن یہ ٹاپ کی بنیاد پر ہے، یہ ٹاپ موسٹ ہیں. ان کی لائف میں ان کو مختلف طرح کی چیزیں ملیں گی. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے کچھ سوالات بھی ہیں جی لوگوں نے ہمیں اپنے بارے میں پوچھا. ویڈیو طویل نہیں ہوگی لیکن پھر بھی سر تھوڑا سا جو ضرور لوگ. اچھا سر، Pisces is the last zodiac sign is always neglected, but today it's cut in the middle of the conversation. Please do shed some light on it future programs. ٹھیک ہے انشاءاللہ جی بالکل. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. لوگ جو ہیں سر بہت زیادہ تھینک یو کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے نالج والی ویڈیو کی. فلک بھائی موسٹلی لیبرا کا کہا جاتا ہے کہ وائٹ اینڈ بلو یا پھر یلو گولڈن کلر بیسٹ ہوتا ہے. کائنڈلی لیبرا اینڈ ورگو سائٹیریس کا کمپلیٹ A to Z میٹر بھی تفصیلاً ویڈیو بنایا. اچھا یہاں پہ میں نے ایک چیز کلیئر کر دوں،
ٹائم ٹو ٹائم انرجیز جو ہیں وہ ڈائیورٹ بھی ہوتی ہیں، کنورٹ بھی ہوتی ہیں، اسٹرانگ بھی ہوتی ہیں، ویک بھی ہوتی ہیں. تو یہ دیکھنا ہم لوگوں کا کام ہے جو پروفیشنلز ہیں. ہم نے اس ٹائم پہ دیکھ کے بتانا ہے کہ ذائچے کے حساب سے کیا پوزیشن ہے پلینٹس کی، کون سا کلر، کون سی انرجی، کون سی لائٹ، کون سی خوشبو جو ہے. ٹھیک ہے، یہی تو کنسلٹیشن دے رہے ہوتے ہیں ہم. بالکل. انٹرویو لینے والے باس کا زوڈیک سائن کا کیسے معلوم ہوگا؟ نام تو پتا ہوگا آپ کو. اچھا، اس کے لیے ہاں یہ بڑا اچھا کوشچن ہے، میں اس کو آنسر کرتا ہوں. ہم نے یہ نہیں دیکھنا، بڑا اچھا آپ نے اپنی طرف سے سوال کیا اور واقعی بہت لوگوں کو یہ گائیڈ کرے گا. آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، آپ نے نہیں دیکھنا کہ باس میل ہے، فیمیل ہے، ٹرانسجینڈر ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے کلر کی سلیکشن جو ہے نا وہ کر کے جانا. ہاں جو کلر ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہم نے وہ ویئر کر کے جانا ہے. اچھا آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ انٹرویو لینے والا، آپ نام جیسے فرض کریں ماجد ہے، باس کا نام آپ کو بتایا یار ماجد صاحب میرا انٹرویو لے رہے ہیں، ایم میں سمجھے نام سے لیو ہے جو آپ الفابیٹ بھی بتاتے ہیں، مگر یہ کہ ہمیں اس کا نہیں دیکھنا کہ کیا نام ہے، اس کا کیا زوڈیک سائن ہے. آپ نے اس دن تیاری کیا کرنی ہے، ہم نے زوڈیک سائن کے حساب سے بالکل سر کہ آپ کا زوڈیک سائن یہ ہے تو آپ نے یہ کرنا. ٹھیک ہے. السلام علیکم بھائی جان، میری انگیجمنٹ نہیں ہو، اللہ آپ کو خوش رکھے. پہلے انہوں نے یہ کہا انگیجمنٹ نہیں ہو رہی، ٹوٹ جاتی ہے. ڈیٹ آف برتھ ہے 1/5/1993. گھر میں سب پریشان ہیں. نام ہے ان کا نعمان محمود. آئی تھنک سو. سورہ حدید جو ہے نا وہ آپ روز ایک بار اس کی تلاوت کیا کریں. ٹھیک ہے. السلام علیکم سر، ڈیٹ آف برتھ ہے 21/4/1995. پلیس آف برتھ کراچی. ٹائم آف برتھ 6:10 شام میں. شادی کب تک ہوگی؟ چیک کر لیتے ہیں آپ کا کارڈ کیا کہتا ہے. اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے جی بہترین. ابھی تقریباً 2 سال، 1.5 سے 2 سال ویٹ کیجیے. ٹھیک ہے. ناظر حسین نام ہے، ناظر NAZIR. ڈیٹ آف برتھ 15/11/1953. مائی لکی اسٹار، لکی نمبر کون سا ہوگا؟ کیا بتایا انہوں نے ڈیٹ آف برتھ؟ 15/11/1958 1953. 1953 جی. اچھا، آپ کا لکی نمبر ہے 66 66 12/3 12. ٹھیک ہے. ڈیٹ آف برتھ سے کیپریکون ہوں. نام ہے فریال. رشتے والے آئیں تو کون سا کلر پہننا چاہیے؟ ان کو گرینش پہنے. گرینش یا فیروزی. فے والے سارے اگر ٹھیک ہے. اب ایک کچن کیپریکون بھی یوز کر رہا ہے، ایریز بھی، پھر کیا کرے؟ کچن میں کپڑے پہن، یہ کیا آپ نے لکھا ہے کمنٹ؟ ذرا پلیز اپنا پورا ڈیٹیل لکھا کریں. اسکول کے بچوں کا یونیفارم تو ایک ہی کلر کا ہوتا ہے، ایگزام میں کیسے دوسرا کلر یوز کریں گے؟ اس کے لیے بڑا اچھا ہے، بہت صحیح کوسچن ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ یونیفارم نہ ڈسٹرب کر سکتے ہیں، نہ ہونا چاہیے. کوئی ربن، کوئی پٹی، کوئی بینڈ وہ بچے کے بازو کے ساتھ آپ ریپ کر سکتے ہیں. سمپل. ٹھیک ہوگا. پھر ٹیچر یہ بھی اعتراض کرتی ہیں یہ کیا کیا ہے؟ آپ ٹیچر کو دکھائیں گے تو پھر وہ اعتراض کریں گے. اچھا اندر کر لیں. ہاں باڈی کے اندر کر لیں. ٹھیک ہوگا، یہ بھی صحیح ہے. بلکہ یہ بیسیکلی یونیورسٹی کے جو بچے ہیں اور دوسرے جو کالج کے ہوتے ہیں وہ تو دوسرے کپڑوں میں بھی جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. ہاں جی. آئی ایم اسکارپیو. نام تانیہ. زیادہ کلر میں وائٹ اور یلو پہنتی ہوں. مطلب انہوں نے وہی بتایا. ٹھیک ہے، ٹی ہے نا. ہاں جی ٹھیک ہے، صحیح ہے. بھائی یہ بتائیں آپ لوگ اردو حروف بتاتے ہیں، وہ نام میں ہونا چاہیے یا پھر ان سے نام ہونا چاہیے؟ ان سے نام شروع ہونا چاہیے. پہلا حروف، پہلا حروف ہوتے ہیں 2 حرف وہ اسکپ ہو گیا، سلپ آف ٹنگ. جیسے حرف پہلا، ٹھیک ہے، جیسے ایف ہے فلک تو فے آئے گا میرا. اگر کسی نام میں یہ حروف ہوں تو کیا وہ پریشانی بیماری رہتا ہے؟ لبرا کا بتایا اس ویڈیو کے اندر. باقی کلرز کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے ایک اور، وہ ضرور دیکھیں. ٹھیک ہے. میں ایریز ہوں، پیپر دینے جانا ہے، کون سا کلر پہنوں پلیز بتا دیں. آپ ویڈیو دیکھ لیں ہماری ایریز والی، دیکھ لیں. ٹھیک ہے. محمد عظیم 2 فیب 1978 اپنے والد سے جاننا چاہ رہے ہیں. 2 فروری محمد عظیم نام ہے، 1978. اچھا، میں اس سال کی کوشش کرتا ہوں. یہ کارڈ تو آپ کا بڑا اچھا ہے، کسی سائٹ سے کوئی روحانی فیض جو ہے وہ ملے گا آپ کو اس سال میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. میرے بیٹے کی پیدائش 24 جون ہے، اس کے لیے معیار کا رشتہ نہیں مل رہا، اس کے لیے رنگ بتا دیں. کیا جون ہے؟ 24 جون. سال وہ نہیں لکھا. نام نہ مٹے، نام بھی نہیں لکھا. چلیں پھر دعا کریں اس کے لیے. ڈیٹ آف برتھ ہے 8 جنوری، جی. جبکہ نام
اس سے ہے تو پلیز کیا مطلب پلیز ڈیٹیل پوری لکھا کریں. میرا نام شہزاد الحسن ہے. گرم مسالہ جٹ کا اپنا کام ہے. کون سا نمبر کس کلر میں؟ گرم مسالہ جات کا جٹ نہیں، گرم مسالہ جات ہے. اچھا جی جی جٹ لکھا ہوا ہے. جات ہی لکھیں گے نا اس کو. اچھا چلیں. انہوں نے جٹ لکھا. اچھا گرم مسالہ جٹ کا کام ہے. تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ کون سا کلر میں ویئر کروں. نام کیا بتایا انہوں نے؟ ان کا نام ہے شہزاد الحسن. ان کو چاہیے کہ یہ براؤنش کلر کا استعمال کریں زیادہ. ٹھیک ہے. جی محمد علی بھائی میں سنبلا ہوں اور مجھے شور شرابہ اور ہنگامہ بالکل پسند نہیں. آپ نے صحیح بولا. نام ہے عبد المنان. ڈیٹ آف برتھ 26/9/1995. I appeared in examination for securing admission to higher studies. What could be the result of exam for me? He has given his date of birth. 26/9/1995. عبد المنان. اوکے. رزلٹ آپ کا اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ شمس کا کارڈ، سورج کا کارڈ نکلا نام اور چمکتا ہوا سورج. انشاءاللہ. نام عبداللہ. 33/2003. ڈیٹ آف برتھ. اولاد کے 33. 33 اچھا تیسرا منتھ اچھا 2003. اولاد کے بارے میں 3 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہے. اچھا چلیں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. عبداللہ نام ہے. ایک تو جو ہے نا اپنی نماز کو پراپر رکھیں، اور یا اول ہو یا مصور ہو جو ہے وہ تسبیح کیا کریں. ہر فرض نماز کے بعد ایک تسبیح کر لیا کریں. ٹھیک ہے. محمد احمد 5/11/1956. کلر کون سا؟ محمد احمد، ان کے لیے سفید رنگ ہے یا آسمانی رنگ ہے؟ یہ کلر آپ ویئر کریں زیادہ تر. فلک بھائی میرے ابو بہت بیمار ہیں، ان کے لیے دعا بھی کریں. اور ان کا نام ہے اشفاق احمد. ڈیٹ آف برتھ نہیں پتا. ان کی صحت کے بارے میں بتا. اللہ ان کو سلامت رکھے، صحت دے، زندگی لمبی کوالٹی والی اللہ تعالیٰ عطا کرے. کارڈ ٹھیک ہے، دعا جو ہے وہ سب سے اوپر کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. ورگو وومن کے لیے صحیح کہا آپ نے، اور زیادہ بولنا پسند نہیں ہے ان کو. صحیح. ٹھیک ہو گیا. یہ ہیں زہیب، آئی تھنک سو، اسپیل تو ہیں ZUAIB. سمی. ڈیٹ آف برتھ 19/1/2005. ماں کا نام سمینہ. تسنیم. ڈپریشن کی دوائی مطلب کھا رہے ہیں، جلدی نیند مطلب آ جائے، نماز پڑھ سکے. آپ یہ کریں، جن لوگوں کو ڈپریشن ہے نا، سورہ والضحیٰ جو ہے نا اس کو آپ پڑھا کریں، اس کی تلاوت کیا کریں. ٹھیک ہے. ڈپریشن کی بہترین دوا ہے. بے شک. ایک طریقہ اور بتاتا ہوں. سوتے وقت سینے کے اوپر 5 دفعہ شہادت کی انگلی سے اللہ لکھا کریں. لیٹ جائیں سیدھے، میل ہیں فیمیل ہیں، اللہ 5 دفعہ لکھیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں پھر کیسی نیند آتی ہے. غلام حیدر کشمیر انڈیا سے ہیں. میرا لکی نمبر اور کلر بتا دیں مہربانی ہوگی. بھائی لکی نمبر کا تو مجھے نہیں پتا، میں کیا بتاؤں آپ کو. اور غلام حیدر ہے، غلام حیدر ان کا نام ہے. وہ ڈیٹ آف برتھ نہیں دی ہوئی آپ نے، کیسے بتائیں؟ غین سے بتا دیں جی. ان کو چاہیے پیلا ملٹی کلرز جو ہیں وہ پہنیں. ٹھیک ہے. یلوش جو ہے. ٹھیک ہے. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا، جاننے کا موقع ملا ہوگا. تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں. یہاں تک پہنچانے کا بہت شکریہ. آگے بھی آپ لوگوں نے لے کے جانا. اس طرح کی نالج آپ کو انشاءاللہ آگے بھی ملتی رہے گی زوڈیک سے ریلیٹڈ، تاکہ آپ لوگ بری چیزوں سے، برے لوگوں سے، اور اپنی جو زندگی ہے اس میں کامیابی حاصل کر سکیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ